وسلم۔ کچھ دیر میں آپ کی کالز بھی ہم لیں گے۔ آئیے میں آپ کو دو بڑے عظیم خلفاء، خلیفہ اول اور خلیفہ ثالث، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا شاندار پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہمارے سارے ہی صحابہ، سارے ہی خلفاء، سارے ہی اولیاء نیکیوں کے حریص، نیکیوں کے ان کے اندر بہت زیادہ جذبہ تھا کہ خوب نیکیاں کمانی ہیں۔ ان دو واقعات سے اس طرح کی بات مزید سمجھنے میں، سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، صحابہ کرام موجود ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے شرکت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور آج میں نے مریض کی بھی عیادت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے نا ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، آپ قطعی جنتی ہیں۔ نبی پاک نے زندگی ہی میں جنت کی بشارتیں سنا دی۔ اگر اتنی نیکیاں کرنی ہیں کہ ایک ہی دن میں روزہ بھی رکھنا ہے، جنازے میں شرکت بھی کرنی ہے، مریض کی عیادت بھی کرنی ہے، مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور نیکیاں چاہیے، اور نیکیاں چاہیے۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ وہ ان کی بس نہیں ہوتی تھی، ان کا جی نہیں بھرتا تھا نیکیاں کرنے میں۔ جس طرح لوگوں کا آج مال کمانے میں، دنیا کمانے میں یا اپنے شوق پورے کرنے میں جی نہیں بھرتا، کاش یہی شوق و شوق ہمیں نیکیوں میں مل جائے کہ اور نیکیاں جمع کر لوں اور میں اس طرح کی عبادتیں کر لوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کا واقعہ سنیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہوگے اور تمہارا خون اس آیت پر گرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کس قدر اللہ کی عطا سے غیب جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، اے عثمان تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہوگے اور تمہارا خون اس آیت پر گرے گا۔ وہ آیت بھی بتائی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اپنی خلافت کے آخری ایام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزمائش میں مبتلا ہوئے، نفلی روزے بھی رکھتے، تلاوت قرآن پاک میں مشغول بھی رہتے، حتیٰ کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون کے قطرے قرآن پاک جو کھلا ہوا تھا اس پر پڑے، اور جس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی بالکل اسی آیت پر آپ کے خون کے قطرے گرے۔ آج بھی یہ جو نسخہ ہے قرآن پاک کا، یہ ٹاپ کاپی میوزیم میں ترکی میں موجود ہے، جہاں ایگزیکٹلی اسی آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے موجود ہیں۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا جذبہ تھا کہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لوگ آپ کے گھر میں گھس آئے ہیں، مگر آپ اس وقت بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ اس قدر نیکیوں کا جذبہ ہمارے اسلاف کو ہوا کرتا تھا۔ کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ اس حدیث کی تفسیر میں شارح مسلم حضرت علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یعنی میں نے یہ کر دیا، میرا یہ کمال ہے، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، نہیں۔ عبادتیں کرنی ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ تو قبول فرما دے، تو اخلاص عطا کر دے۔ لیکن کاش یہ حرص، یہ لالچ، یہ گریڈ مجھے اور آپ کو مل جائے کہ بس اور نیکیاں۔ یقین کریں ناظرین، جس کو یہ مل جائے نا، اس کے لیے لاک ڈاؤن نعمت بنا ہوا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں عبادتوں کی حریص کے لیے تو مزے آ گئے نا، کام کاج نہیں ہے تو بھئی ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، بہت سارا علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے۔ ٹھیک ہے، کرونا وائرس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مرنا ہے نا۔ مرنے کے بعد تو نیکیاں ہی کام آئیں گی نا۔ اگر یہ نیکیاں کی ہوں گی تو قبر میں کام آئیں گی۔ ذرا جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔
اب کہیے الحمدللہ. اب ذرا ایک بار کہیے اللہ اکبر. ناظرین جب میں نے یہ پڑھانا شروع کیا نا، جہاں پر مدنی چینل کی سوئی تھی نا گھڑی کی، وہیں موجود ہے، وہی نمبر موجود ہے، یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا، 30 سیکنڈز میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ قبول فرمائے تو یہ ذکر کا ثواب کتنا ہے؟ ایک بار سبحان اللہ کہیں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. نبی پاک کی احادیث موجود ہیں، الحمدللہ کہنے والے، اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اب اگر لاک ڈاؤن سچویشن ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، تو بتائیے نا صبح سے شام تک کتنی بار ذکر و اذکار کیا، کلمہ طیبہ ہم نے کتنی بار پڑھا، درود پاک کتنی بار پڑھا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے شیڈیول کو ایسا بنائیں کہ اتنا قرآن پڑھوں گا، اتنے درود پڑھوں گا، اتنی بار کلمہ پاک پڑھوں گا، اتنی بار اللہ کا ذکر کروں گا، پھر یہ کتاب کا مطالعہ کروں گا، یہ نوافل پڑھوں گا. جو زندگی میں میں نیکیاں نہیں کر سکا اب میں کر سکتا ہوں. گھر میں بیٹھا ہوں تو روزے رکھ لوں، شعبان کے روزوں کے فضائل ہیں. کاش وہ لالچ، وہ حرص نصیب ہو جائے جو بزرگوں کے پاس تھی. ہمارے اولیاء، صحابہ، انبیاء یہ سب نیکیوں کے حریص تھے، خوب نیکیاں کماتے تھے. اللہ کرے کہ یہ ہمیں نصیب ہو جائے. آئیے کچھ